السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد ماہ ذی الحجہ عبادات اور نیک اعمال کے لحاظ سے نہایت مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ فضائل و خصائص کے مختلف اسباب اس میں موجود ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ ذی الحجہ کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ تقریباً 10 ہیں۔ آئیے ہم ان 10 خصوصیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی نہایت محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب سال بھر کے وہ 4 مہینے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق پہلے سے ہی نہایت محترم ہیں، حتیٰ کہ جہلائے عرب بھی انہیں قابل احترام سمجھتے تھے، وہ کون ہیں؟ تو حجۃ الوداع کے خطبے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح فرما دی کہ وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ لہذا ان مہینوں میں عبادت گزاری اور شب بیداری کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے ظلم، گناہ، معاصی سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ ویسے حج کے متعلق قرآن نے کہا ہے الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے چند مہینے جن سے قبل احرام باندھنا جائز نہیں ہے وہ مشہور ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، بالخصوص وہ 5 ایام جن میں حج ادا کیا جاتا ہے وہ اسی مہینے کی 8، 9، 10، 11 اور 12ویں تاریخیں ہیں۔ اس مہینے کے ایام کے علاوہ میں حج کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، یعنی حج جیسا نہایت پسندیدہ اور تقرب الی اللہ والا مقدس فرض اور عبادت بھی اسی مہینے کی عظیم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پہلے عشرے میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ پھر قرآن کریم نے والفجر ولیال عشر فرما کر فجر اور 10 راتوں کی قسم کھا کر ان کی عظمت کا اظہار فرمایا، تو فجر اور لیال عشر دونوں کا تعلق بھی علماء مفسرین کی ایک جماعت کے بقول اسی مہینے سے ہے۔ اس مہینے کی چوتھی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ اسی مقدس مہینے میں ہے، جس میں روزہ رکھنے سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق سال کی راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے اور سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، کیونکہ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہے۔ اس طرح یوم عرفہ سے بھی ذی الحجہ کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے کی 5ویں اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں عید اور خوشی کے لیے جو 2 دن مقرر ہوئے ان میں سے عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی اس مہینے کی عظمت و خصوصیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی 6ٹھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قربانی والا مبارک عمل بھی اسی مہینے کے مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو 3 دن
ان مخصوص ایام کے علاوہ اس کی ادائیگی ممکن نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بعض احباب 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کا دن کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اور انہیں اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اس قول کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح کے روزے رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تو عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم ہے، اور بقیہ 4 ایام اسی مہینے میں ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک۔ یہ بھی اس ماہ کی خصوصیت ہے۔ اس ماہ کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ جن ایام میں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں وہ اسی مہینے کے 5 دن ہیں، جن میں پہلا دن 9 ذی الحجہ کا ہے اور 5واں دن 13 ذی الحجہ کا ہے۔ احناف کے نزدیک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت کو 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اس مہینے کی 9ویں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں چونکہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اگر 40 دن نہ ہوئے ہوں تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، کیونکہ حدیث مبارک میں یہ بات آئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے بعد بال اور ناخن کاٹے تو اسے ہر بال اور ہر ناخن پر 1 نیکی ملے گی۔ مظاہر حق جدید صفحہ نمبر 1059۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ماہ ذی الحجہ ہی کی ایک خصوصیت ہے، حتیٰ کہ یہ خصوصیت رمضان کی بھی نہیں ہے۔ اس کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اصل عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور خصوصیات کا سبب جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں اصل عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جن میں نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ اور حج داخل ہیں، جبکہ ان ایام کے علاوہ یہ عبادات کسی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حقائق سے واضح ہونے کے بعد ماہ ذی الحجہ کو ایسی خصوصیت کا حامل سمجھنے کے بعد دیگر مہینوں کا دامن جو ان خصوصیات سے خالی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان خصوصیات کا استحضار رکھیں، اس میں بکثرت عبادات کا اہتمام کریں، ظلم، گناہ اور معاصی سے خصوصی طور پر اجتناب کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، مراد گناہ کرنا ہے۔ اور جلالین شریف میں ہے کہ فَإِنَّهَا أي المعاصي فيها أي في الأشهر الحرم أعظم وزرا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہر وقت برا ہے، مگر ان 4 مہینوں میں رمضان کی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی طرح جو شخص ان 4 مہینوں میں کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو بقیہ مہینوں میں اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے، سننے، سمجھنے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔